بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رشتہ دار، ہمسایہ اور دور کے ہمسایہ اور ہم مجلس ساتھی ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ حقوقی ہمسایہ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے، اور اس موضوع یہ ہے کہ ہمسائے جو ہوتے ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، جس کو عربی لغت میں زبان میں جار کہا جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے بھی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے حقوق بتائے ہیں، لیکن ان میں جس چیز پر سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا، اور فرمایا کہ وہ ہمسائے جو رشتہ دار بھی ہوں، اور وہ جو غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں، اور ایسے لوگ جن سے عارضی طور پر تعلقات قائم ہوں، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر وغیرہ، یہ بھی صاحب بالجنب کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمسائیگی صرف ایک دینی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت و الفت اور اشتراک کے عمل پر قائم ہے۔ پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور رنج و راحت کے دائمی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ مشکلات میں اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب رشتہ داروں کو ابھی خبر نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے پڑوسی سے تعلقات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کی حقوق کی ادائیگی کی، مجھ سے اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسایہ کو دوسرے کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر آیا، وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ فرمایا پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا، وہ صرف فرض عبادت ادا کرتی ہے لیکن ہمسائے کے حقوق کی رعایت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے پڑوسیوں کے متعدد حقوق بتائے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ قرآن کریم نے ہمسایوں کے حقوق کی بڑی تاکید کی، اور 3 قسم کے یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ایک حق والا وہ پڑوسی ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی قریبی یا اور مسلمان نہیں ہے۔ 2 حق والا پڑوسی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 حق اس کے آپ کے ذمہ بنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک حق والا پڑوسی غیر مسلم، اس کے میں بعد میں اس کے بارے میں بات ہوگی، لیکن حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اتنی تاکید فرمائی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں مال میراث میں ان کو شریک نہ کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چونکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، جن جگہوں میں ہم رہتے ہیں اور جہاں ہمارے مسئلے مسائل چلتے ہیں، وہاں ہم زیادہ تر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں صاحب کیا ہے، ہم تو اپنے گھر سے کھا رہے ہیں، اپنے گھر سے پی رہے ہیں، اپنے گھر کو تو حفاظت میں رکھ رہے ہیں، لیکن پڑوسی کے اس کا خیال نہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں۔ اس کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک دینا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، اسلام نے اس چیز سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس حوالے سے کہ آپ نے حسن سلوک بھی کرنا ہے، حسن معاشرت بھی کرنی ہے، اچھا اخلاق بھی کرنا ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن سب سے بڑا زنا اس کو کہا گیا ہے کہ جو آپ اپنی کسی پڑوسن سے کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اس کی عزت اور عصمت کے اس کے محافظ ہوتے ہیں، نہ کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے۔ اور اسی لیے پڑوسی، اچھے پڑوسی دنیا میں کسی کو مل جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے جنت سے کم نہیں ہے، اور برے پڑوسی انسان کے لیے وہ وبال جان ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اس پر جہنم کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے اور جنت کا بند کر دیا جاتا ہے کہ جس کے شر اور اس کی ایذا سے، تکلیف سے دوسرا اس کا پڑوسی اپنا دروازہ بند کرے۔ یاد رکھیں اتنے سخت ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے فرمائے، اور اسی لیے حسن سلوک میں ایک چیز جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ آپس میں ہدیہ دو، تحفے تحائف ایک دوسرے کو دو،
اور اس لیے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی طرح ایذا رسانی سے منع کیا کہ اسلام میں پڑوسی کو ضرر تکلیف ایذا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں بلکہ پڑوسیوں کو ایذا دینے والا جہنمی ہے، جیسا کہ بد زبان عورت کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اسی طرح اس کی عظمت کی حفاظت ہے، جان و مال کی حفاظت ہے۔ فرمایا کہ ہمسائے کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت کی جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری حرام ہے، لیکن 10 چوریوں سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی پڑوسی کی چوری کرے۔ اب چوری منع ہے لیکن اپنی پڑوسی کی چوری کرنا یہ 10 چوریوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح امداد اور دستگیری، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ان کے ساتھ امداد کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف یعنی رحمت عالم نے فرمایا کہ قیامت میں اکثر پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کا دامن تھامے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ یا رب اس نے مجھے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر رکھا تھا اور روزمرہ کی معمولی اشیاء سے روکتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم و سیر ہو کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو۔ جس طرح ادب و آداب بتایا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پڑوسی وہ چیز نہیں لا سکتا، تو فرمایا کہ پہلے تو اس سے چھپا کے لاؤ تاکہ وہ بچے دیکھ کر بلبلائیں نہیں، اپنے ماں باپ سے مطالبہ نہ کریں، اور اگر اب لاتے ہو تھوڑی زیادہ لے آؤ، ان کے بچوں کو بھی دے دو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا سالن پکتا ہے، کوئی گوشت پکتا ہے، تو اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسوں کو بھی دے دو۔ جیسے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو ہمیں تو اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں بھی کچھ دیں اور لین دین کا معاملہ کریں۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، چونکہ معاشرے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں ہم ترقی کر رہے ہیں اور معاشرے میں ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، خصوصاً اسلام آباد یا ڈیفنس یا وہ علاقے جہاں پر لوگ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے جاہل ہیں اس حوالے سے کہ ان کو ایک دوسرے کے نہ حقوق کا خیال ہے۔ پڑوسی مر رہا ہے لیکن کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون رہتا ہے کون ہے، حتیٰ کہ 2 دنوں تک وہ اندر بیچارے مردہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ جس کی وجہ سے یوں ہم اسلام سے دوری کی وجہ سے اور ان حقوق کی ادائیگی کے نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں درپیش ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے ان اصول زرعی اصولوں پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ مسائل پیش آئیں، آپ کا یہ شہر، آپ کا یہ گھر، آپ کا ملک، آپ کا محلہ، آپ کا سارا وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بڑے حق ہیں۔ دیکھیں اس کی حدود کیا ہے، کہاں تک ہے، یہاں تک آتا ہے کہ 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں یہ سب پڑوس کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آدمی کو باہر کے آدمی سے تو ڈر ہو سکتا ہے لیکن اپنے پڑوسی سے اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے چند ایک حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو دو، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، اگر ہم بیمار پڑ جائے تو علاج کراؤ، اور مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ، اور اگر کوئی اس سے اعزاز حاصل ہو تو اس سے مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے ہمدردی کرو، بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کی روشنی ہوا رک جائے، کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اس سے بھی دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ میرا اور آپ کا یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ سرخرو ہو کر اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی زندگی بسر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت